السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام علی من ارسل شاہدا ومبشرا ونذیرا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال علي أفضل الصلاة والتسليم: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، رواه الترمذی۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد عزیز طلباء و طالبات، یہ ہمارے لیے نہایت ہی باعث سعادت لمحات ہیں کہ جس میں ہم نے ایک ایسی کلاس کا اجرا کیا ہے جس کا موضوع حدیث ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ خطبہ جمعہ میں یا خطبہ نکاح میں یا دیگر خطبات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ فرمایا کرتے تھے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد: اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد سب سے بہتر بات اللہ کی کتاب کلام الہی ہے۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہتر ہدایت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، اس لیے کہ آپ ہادی برحق تھے۔ ان تطیعوہ تہتدوا، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر آپ اس کی پیروی کریں تو آپ ہدایت پا جائیں۔ وہ ایسے ہادی ہیں جو اللہ کی منشا کے بغیر گفتگو نہیں فرماتے۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، اور وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ اور پھر اسی لیے جو موضوع ہے جو ہمیں دیا گیا ہے پڑھنے کے لیے، آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ اس پر جو حدیث میں نے پڑھی ہے: نضر اللہ امرأ سمع مقالتی، اللہ تر و تازہ رکھے اس شخص کو جس نے میری بات کو سنا، فوعاہا، اس کو یاد رکھا، فبلغہا کما سمعہا، اور اس کو اسی طرح پہنچا دیا جس طرح اس نے اسے سنا تھا۔ تو یہ ابلاغ اس حدیث کے تحت بھی ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا تھا بلغوا انی ولو آیہ، کہ میری طرف سے اگر ایک بھی آپ کو ہدایت کی بات ملتی ہے تو اسے پہنچا دیجئے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ ہمارے لیے انتہائی سعادت مندی کا وقت اور لمحہ ہے اور موقع ہے، وقت ہے۔ جتنا بھی ہم اس پر اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کر سکیں کم ہے۔ تو بغیر کسی پر تکلف تمہید کے یہی الفاظ کافی تھے۔ آتے ہیں، آج کا یہ جو ہمارا درس ہے یہ ایک تعارفی یہ پیریڈ ہے، ہمارا سبق ہوگا انشاءاللہ، اور اسی کی بنیاد پر ہم آگے اپنے دیگر دروس ان کو پڑھیں گے، اور انشاءاللہ بتوفیق اللہ آگے چلیں گے اللہ کی توفیق سے، اور پھر اس عزم کے ساتھ کہ اس کو ہم مکمل کریں گے۔ اللہ حکم الحاکمین کہ ہاں وہ عمل بڑا ہی محبوب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ کو محبوب عمل وہ ہے اللہ کے ہاں جو اچھا عمل ہے، باعث نیک برکت، کہ جو کمیت میں خواہ کم ہی کیوں نہ ہو لیکن اس پر دوام ہو، استمرار۔
یعنی وہ مسلسل ہو، اس میں گیپ نہ آئے، انقطاع نہ آئے اس خیر و برکت میں۔ تو یہ انشاءاللہ جب آپ مکمل کریں گے تو اس کے بعد آگے آپ کی ذمہ داری شروع ہوگی کہ آپ اس ڈیوائن کوڈ کو، میسج کو آپ آگے پہنچائیں دیگر اپنے بہن بھائیوں کی طرف، دیگر اہل اسلام کی جانب۔ تو ہمارے سامنے عزیز طلبہ حدیث کلاس جو آپ کے سامنے ہے، اس میں جس کتاب کو منتخب کیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کتاب کوئی بھی جو مشکات المصابیح کے نام سے ہو آپ اپنے پاس رکھیں، زیر مطالعہ۔ کئی ایک کتابیں موجود ہیں، متداول ہیں، اور ان کتابوں میں کچھ پرانی طرز کی کتابیں بھی ہیں بغیر اعراب کے اور بغیر ترجمے کے، اور اسی طرح مترجم بھی آ گئی ہیں، بلکہ تخریج کے ساتھ آ گئی ہیں، تحقیق کے ساتھ، فوائد کے ساتھ۔ ان سب سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ مشکات المصابیح غالباً قرآن حکیم کی جو آیت مبارکہ ہے سورہ نور کی، اپنا والیوم نمبر 18 ہے، 18واں پارہ، اس میں یہ اللہ کا فرمان، اس سے یہ الفاظ لیے گئے ہوں۔ محدثین رحمہ اللہ اس بات کا بڑا اہتمام کرتے تھے کہ کتاب اللہ سے وابستگی رہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح۔ اللہ آسمان و زمینوں کا نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، مثل نورہ، اس کے نور کی مثال، کمشکات، اس تاکچے کی سی ہے، مشکات مفعال کے وزن پر۔ یعنی آپ نے شاید ملاحظہ کیا ہو، بچپن میں ہم نے دیکھا کہ خاص طور پر دیہاتوں میں جب کچے مکان ہوا کرتے تھے، کچی دیواریں، یا شروع میں بچپن میں ہم دیکھتے تھے، آج کل تو نئے طرح سے مکانات تعمیر ہوتے ہیں کنکریٹ کے، اس میں اس طرح کے تاکچے نہیں رکھے جاتے، لیکن وہاں یہ ہوتا تھا کہ چیزیں رکھنے کے لیے کمروں کی اندرونی جانب دیواروں میں وہ تاکچے بناتے تھے رکھنے سے، جس میں وہ چیزیں رکھ لیتے تھے۔ بعضوں نے ابھی بھی دیکھا ہوگا جو دیہات میں رہتے ہیں لوگ، تو ان کے اندر خاص طور پہ رات کو دیا جلاتے یا لالٹین رکھ دیتے جہاں بجلی نہیں تھی اس وقت، تو ایک طرح کا وہ ایک تاکچہ سا بن جاتا تھا۔ کمشکات اس کو کہتے ہیں، مشکات، فیہا مصباح، کہ جس میں لیمپ ہو، مصباح روشن چراغ، اور مصابیح اس کی جمع ہے۔ تو غالباً جو دونوں مصنفین رحمہم اللہ جن کا ہم تذکرہ کریں گے، انہوں نے اپنی اپنی تصنیف کی، اور ان دونوں کی یہ تصنیف کا ایک مجموعہ ہے، ایک مصابیح کے نام پر اور ایک مشکات المصابیح، دو کتابیں تھیں جن کو ایک کیا گیا، اور یہی کتاب انشاءاللہ ہماری تدریس میں ہمارے زیر مطالعہ ہوگی بفضل اللہ۔ اس لیے ضروری ہے کہ کوئی چند ایسی باتیں جو بنیادی تھیں میں چاہوں گا کہ شروع میں آپ کے گوش گزار کر دوں آپ کے سامنے۔ تو یہ سلائیڈ انشاءاللہ آپ کو میں دے بھی دوں گا، بھجوا دوں گا، یا آپ کے پاس پہنچ گئی ہوگی۔ آپ اس میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں ان کو آپ اپنے پاس بطور نوٹس کے بھی رکھ لیں۔ انشاءاللہ آپ سے جب سوالات ہوں گے یا آپ کے لیے عملی زندگی میں جب آپ آئیں گے تو اس کا بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو آتے ہیں ناظرین، سب سے پہلے حدیث جو کہ ہمارا موضوع ہے، یہ سبجیکٹ جس کے لیے ہم نے مشکات المصابیح کا انتخاب کیا ہے، سب سے پہلے ایک مبتدی طالب علم کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ اس کی کس حد تک اہمیت ہے، کیا اس کے بغیر ہمارا گزارا ہو سکتا ہے عملی
میدان میں، کیونکہ دین جو ہے وہ تو ایک عمل کا نام ہے، پریکٹس کا نام ہے، وہ محض سوچ و بچار کا، تفکرات کا نام نہیں۔ ہمارا دین جو ہے وہ ریلیجن آف پریکٹس، یعنی عمل کرو بس۔ اور اعملوا آل داؤد شکرا، اللہ کو بڑا محبوب ہے عمل۔ تو کیا اس عملی دنیا میں، زندگی میں حدیث کی اس حد تک ضرورت ہے کہ اس کے بغیر ایک مسلمان جو ہے وہ اپنی یہ زندگی گزار سکے؟ تو اس کا ہم نے جائزہ لینا ہے۔ تو اس سلسلے میں نے 3 پوائنٹ ذکر کیے ہیں، وہ صرف آپ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے، اس کے بارے میں نے یہ آیات بھی ذکر کر دی ہیں۔ تو سب سے پہلا تو یہ ہے کہ آپ کو علم ہے حدیث کی ضرورت کیوں ہے ہمیں، کہ کلام الہی کتاب ہدایت ہے، قرآن حکیم، اس سے کوئی کسی کو بھی استغنا نہیں، نہ کوئی اس کے بغیر کوئی اپنی زندگی صحیح استوار کر سکتا ہے، نہ دنیا اور آخرت میں کامیابی و کامرانی یا نجات پا سکتا ہے اس کو سمجھے، اس پر عمل کیے بغیر۔ وہ وحی ہے اللہ کی جانب سے، اللہ کا کلام ہے، ہدایت ہے، ہدی للمتقین یہدی للتی ہی اقوم۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں جب ہم کتاب اللہ کو کھولتے ہیں یا شروع کرتے ہیں تو اس کے اندر بعض بڑے کچھ مخفی اور مجمل سے اور مشکل الفاظ بھی ہیں، متشابہات بھی ہیں، کئی ایک آیات ایک جیسی ہیں، اور پھر کئی ایک ایسا تبحر ہے، یعنی گہرائی ہے، باریکی ہے الفاظ میں اور اس کے معنی میں، کہ ایک شخص جو بہت ہی گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنے والا، صاحب علم و فراست اور پھر عربی زبان کا ماہر، وہی جس کو عبور ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر بھی، تو اس کی روشنی میں وہ اس کو ان رموز کو، ان مشکل جو مجمل ہیں ان کو مفصل کرنا، مشکل کڑیاں حل کرنا، یہ اور رموز و اشارات جو ہیں وہ یہ سارے، تو اس لیے اس کی وضاحت کے لیے یہ قرآن حکیم کے بیان کے لیے اللہ نے جو حامل قرآن تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھیجے ہماری طرف۔ اور ان کی دلیل ایک تو یہ تھا یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور تزکیہ نفس کرے، اور پھر یہ آپ کے سامنے ایک آیت مبارکہ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ عَلَيْهِمْ۔ اس کی کئی ایک انشاءاللہ مثالیں ہم ساتھ ساتھ پڑھیں گے حدیث میں، کہ کس طرح پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت فرماتے تھے کہ صحابہ اکرام جیسی ہستیاں عربی کے ماہر، انہیں بھی بس اوقات کسی لفظ کا پتہ نہیں چلتا تھا، مفہوم کا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، تو گویا حدیث قرآن حکیم سمجھا ہی حدیث کے ساتھ جا سکتا ہے۔ تو حدیث کے بغیر قرآن کو اگر الگ کر کے پڑھ لیا جائے یا پڑھنا کوئی چاہے یا سمجھنا چاہے یا اس پر عمل کرنا چاہے تو یہ ناممکن ہے۔ بلکہ یہ جملہ کہنا اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ صحیح ہے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر قرآن حکیم بھی عمل کے اعتبار سے نامکمل ہے، اس پر صحیح عمل نہیں کیا جا سکتا۔ ایک تو اس اعتبار سے یہ حدیث کی ضرورت ہے ہمیں کہ قرآن مجید کی مشکل الفاظ اور گتھیاں سلجھانے کے لیے، مفاہیم اور معانی اور مطالب وہ پانے کے لیے ہمیں حدیث کی ضرورت ہے۔ تو اب دیکھیے اس قرآن کی آیت مبارکہ کے نیچے جو ترجمہ ہے اس کو پڑھیے، تو نیچے میں نے یہ لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن اور اس کا بیان، یعنی لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ لوگوں کے لیے آپ کھول کھول کے بیان کریں، تو یہ جو بیان ہے نا یہ حدیث ہے، قرآن اور حدیث اور الگ الگ حدیثیں ہیں۔ ایک ہے دوسرا کہ انسانی جتنا بھی کوئی صاحب علم و فضل ہو، کوئی بڑا ہو، بہرحال ان کی عقل میں، شعور میں، سمجھ میں، فہم میں فرق ہے۔ بھائی بھائی کی سمجھ میں فرق ہوتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ بہن بھائی ان ایک ہی والدین کے گھر میں پرورش پانے والے، ان کی سمجھ میں، ان کی شعور میں اور ان کی آراء میں فرق ہوگا۔ ایک ہی معاملے کے بارے میں مختلف رائے ہوں گی، مختلف سوچیں ہوں گی، عقل کے زاویے مختلف ہوں گے۔ تو گویا کہ اختلاف ہونا یہ ایک فطری عمل ہے، ہم ضروری نہیں ہوتا کہ اختلاف جو ہے اس کا سبب بگاڑ اور فساد ہی ہو، یہ ایک فطری چیز ہے۔
تو زید کی عقل اور کچھ کہتی ہے، بکر کی سمجھ اور کہتی ہے، اور وہ اپنی اپنی رائے دیں گے اپنی سمجھ اور سوچ کے بغیر مطابق. تو ہو سکتا ہے دونوں ہی ٹھیک ہوں، ہو سکتا ہے دونوں میں ایک غلط اور ایک صحیح ہو. بہرحال اس اختلاف کو، ایک اختلاف برائے اختلاف ہوتا ہے اور ایک اختلاف جو ہے وہ اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے. بہرحال اس اختلاف کو جو کہ ایک فطری ہے انسان کے لیے، جب دین کے معاملے میں کوئی اختلاف ہو جاتا ہے تو پھر اس کا بھی یہ حدیث کا بہت بڑا یہ فائدہ ہے کہ اس اختلاف کو ختم کر دیا جائے. تو بے شمار ایسے معاملات تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں اختلاف ہوتا، اور پھر کوئی حدیث سامنے آ جاتی تو فوراً فعلی الراس والعین وہ کہہ دیتے کہ سار آنکھوں پہ، فوراً خاموش ہو جاتے. تو گویا کہ دوسرا فائدہ یہ ہے، ضرورت یہ ہے حدیث کی کہ جو ہمارے درمیان کسی بھی معاملے میں اختلافات ہوتے ہیں، ان اختلافات کا جو حل ہے، سلوشن، وہ حدیث کے ذریعے. آپ کے سامنے یہ آیت ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمْ مِمَّا اخْتَلَفُوا فِيهِ کے الفاظ جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. تو ہم نے اس کتاب کو اتارا تاکہ آپ ان کے لیے کھول کھول کے بیان کر دیں ان امور کو جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں کہ حقیقی بات کیا ہے، حقیقی اس کا حکم کیا ہے. اور اسی طرح ایک دوسری جگہ پر بھی ہے ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اگر تم کسی معاملے میں جھگڑو یا تمہارا نزاع ہو تو اس وقت تم اس کو اللہ اس کے رسول کی عدالت میں لے جاؤ. ایک سپریم کورٹ ہے، ایک ہائی کورٹ ہے. تو گویا کہ اللہ اور اس کے رسول ویسے تو وحی ہونے کے اعتبار سے تو وہ دونوں برابر ہیں، حجت ہونے کے اعتبار سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث ہو یا قرآن کی آیت ہو. تو ان کی عدالت میں لے جاؤ. تو وہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایسے واقعات ہوئے بھی اور آپ نے وہ اختلافات ختم کیے. تو دوسرا بڑا فائدہ عزیز طلبہ یہ ہے کہ ہمارے گھریلو معاملات میں اختلافات، دین کے معاملے میں اختلافات، اس طرح معاملات میں، لین دین میں، اور دیگر جتنے بھی ہماری عملی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں معاملے، دینی مسائل ہیں، اس میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے امور ہیں جن کا سلوشن اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے ہمیں ملتا ہے. اور صحابہ اکرام کے بھی اختلافات اسی طرح ختم ہوئے. تیسرا یہ فائدہ ضرورت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ ہر پیغمبر وہ اللہ کی طرف سے واجب الاطاعت ہوتے ہیں. تو واجب الاطاعت کا معنی کیا ہے کہ ان کی اطاعت فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر انسان گناہ گار ہو جائے گا. اب جب واجب الاطاعت ہیں تو پھر اب اطاعت کیسے ہو سکتی ہے؟ جب اسی وقت ہی ہوگی کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم، اس کا ہمیں علم ہوگا کہ کس طریقے سے ہم نے ان کی اطاعت اور پیروی کرنی ہے، کس طرح فالو کرنا ہے ہم نے اس کو. تو وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اس کی اطاعت ہو. تو اطاعت کے لیے یہ ضروری ہے کہ کتاب اللہ کے ساتھ حدیث رسول، اگر صرف قرآن مجید ہوتا تو یہ اطاعت پوری، اس پر عمل پیرا ہونا ناممکن ہے، اطاعت ممکن ہی نہیں. کیونکہ بہت سارے بلکہ ارکان دین جتنے بھی ہیں وہ ان کا صرف مجمل حکم ہے، لیکن ساری کی ساری جتنی بھی تفاصیل ہیں وہ حدیث میں موجود ہیں. آپ ایک ایک رکن کو لے لیجیے، حج کی تفاصیل، نماز کی تفاصیل، روزوں کی تفاصیل، زکوٰۃ کے احکام اور ان کی تفاصیل، لین دین کے اور تجارت کے، اس کا دیگر جتنے بھی ہیں، معاشرت کے سارے جتنے بھی معاملات حدیث بیان کر رہی ہے. تو اس اعتبار سے ہمیں ضرورت ہے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کوئی عام آدمی بھی ایک قدم بھی عملی زندگی میں آگے نہیں اٹھا سکتا. تو یہ تین ایسے میں نے نقطے لکھے تھے، پوائنٹس، کہ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے میں ضرورت ہے. تو عزیز طلبہ، اسی وجہ سے ہم نے اہتمام کیا ہے کہ جہاں کتاب اللہ اس کا ترجمہ مکمل ہوگا انشاءاللہ اس ہمارے پروگرام میں، تو دوسرا جو ہمارا فوکس ہوگا وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوگا. اگرچہ یہ ابتدائی حدیث پہلی جو ہے اس کو ہم ایک ذرا تیزی سے آپ کی نظروں سے اس کو گزاریں گے، صرف اس کی نصوص اور ترجمہ پر زیادہ ہمارا فوکس ہوگا، اس لیے کہ مختصر ٹائم کم ہے اور
جو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد ہے وہ زیادہ ہے، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ کوئی حدیث ہم مس کریں، خواہ نظر سے ایک بار گزر جائے تو کئی ایک احادیث ایسی بھی ہوں گی جو ایک باب کے تحت یا ایک فصل کے تحت اپنے مترادف المعانی اور مطالب ہوں گی، یعنی ان کے موضوعات ایک ہی ہوں گے، اس لیے وہاں صرف ہم آسانی سے صرف پڑھ کر آگے گزر جائیں گے۔ آتے ہیں آگے، ہمارے پاس جو پوائنٹ آج کے لیے وہ ہے کہ حدیث کا موضوع کیا ہے اور اس کے وعدے کون ہیں اور اس کی غرض و غائط کیا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، کوئی بھی آپ فن اس کا آغاز کرتے ہیں نا، فنی کتاب کا، تو اس کا جس فن کو یا جس علم کو، علم کی بھی مختلف انواع ہیں، اقسام ہیں، تو جس کو آپ شروع کریں گے تو اس کا ایک موضوع ہوگا، اور اس کو سب سے پہلے جنہوں نے اس کو شروع کیا ہوگا اور اس کو صفحہ ہستی پہ لائے ہوں گے وہ کون ہیں، اور پھر اس موضوع کا اصل مقصود کیا ہے، غرض و غائط، کہ کیوں یہ ہم جو ہے موضوع اس کو منتخب کرتے ہیں، اور پھر کس نے اس کو پہلی بار منتخب کیا اور کس وجہ سے، اور کیا ہمارا اس سے مقصد ہے۔ تو یہ چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں، ان کو جب تک ذہن میں نہ رکھا جائے اس وقت تک آدمی جو ہے وہ صدق دل سے جو کام یا جو علم اور فن حاصل کر رہا ہوتا ہے اس اعتبار سے وہ خود شکوک و شبہات میں مبتلا ہوتا ہے کہ میں یہ جو پڑھ رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں، تگ و دو کر رہا ہوں، اس کا یہ کیوں کر رہا ہوں، کس نے یہ کیا اور کس لیے کیا اور مجھے کیا فائدہ ہے۔ تو سب سے پہلے حدیث کا موضوع، جیسے قرآن حکیم کا موضوع انسانیت ہے، انسانیت کی تعمیر۔ قرآن مجید انسان بنی نوع انسان کی فلاح کے لیے آیا، ہدایت کے لیے آیا۔ حدیث رسول کا موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اب آپ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا ہی اس لیے کہ وہ دوسروں کے لیے نمونہ ہو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر۔ اب آپ دیکھ لیجئے ذرا کہ پیغمبر پاک کی ذات گرامی سے کس مسلمان کو یا وہ مرد ہو یا عورت ہو یہ چاہت نہیں ہے کہ ہم اپنے پیغمبر کی حیات طیبہ اور آپ کی سیرت طیبہ اور آپ کی جو فرامین ہیں ان سے محروم رہیں۔ ہر کی دل و جان سے یہ خواہش ہوگی، تڑپ ہوگی کہ جہاں تک ہو سکے ہمارا تعلق اپنے پاکیزہ پیغمبر کے ساتھ ہو، اور قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب ہو، اور رحمت للعالمین جو رحم بن کے آئے، رحیم بن کے آئے، بالمومنین رؤوف الرحیم، تو ان کے ساتھ ہر ایک کو یہ وابستگی اور لگاؤ اور تعلق ہے جو کہ ایک ایمان ہے۔ تو اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی موضوع ہے، بلکہ آپ کا جو اہل بیت ہے وہ بھی نہیں، آپ کی اولاد بھی نہیں، آپ کی ذات، وہ آگے سیرت میں آ جاتی ہیں چیزیں، انسان ہونے کے ناطے سے نہیں بلکہ اللہ جل شانہ کی طرف سے نبی و رسول، برحق رسول ہونے کے اعتبار سے۔ یہ بھی آپ ذہن میں بنا لیجئے، بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ جب آپ کو نبوت و رسالت مل گئی تو اس کے بعد آپ واجب الاطاعت ٹھہرے، اس کے بعد آپ کی جو زبان اقدس ہے وہ ناطق وحی اور حامل قرآن تھے، آپ کی ذات حامل وحی تھے، رسالت و نبوت ملنے کے بعد، اس سے پہلے نہیں۔ تو آپ کو 40 برس کی عمر میں یہ جب آپ پہلی وحی آئی آپ کی، تو اس کے پہلے جو آپ نے زندگی گزاری اور آپ نے جو بہاریں دیکھی وہ بے شک کوئی شک نہیں وہ پاکیزہ تھی، ایک عام انسان سے بالکل جدا اور الگ تھی، لیکن وہ واجب الاطاعت نہیں تھے، وہ نبی و رسول اس وقت نہیں تھے، بلکہ جب پہلی وحی آئی تو آپ پریشان ہوئے، آپ کو علم نہیں تھا کہ یہ جو آنے والا ناموس ہے یہ کون ہے۔ تو اسی طرح پھر آپ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے جو عزیز تھے بزرگ، ان کے پاس سے پتہ چلا ھذا الناموس الذی
نزل علی موسیٰ، یہ تو وہ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام پر اترے تھے وہی لے کر. آپ اللہ کے ہونے والے سچے رسول ہیں کہ انہوں نے یہ آپ کو بتایا. اور سب سے پہلے حدیث کو وضع کرنے والے یعنی اس علم حدیث کا آغاز کرنے والے وہ کون تھے؟ آپ کو علم ہونا چاہیے. جو رحمت للعالمین کی مجلس میں بیٹھ کر براہ راست علم وحی سے اکتساب کیا کرتے، آپ کی ذات کے سامنے بیٹھتے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم وجہاً لوجہ، اور پھر وہ سنتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن پر اللہ راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. تو یہ اس حدیث کا آغاز جو ہے وہ وہاں سے ہوگا، جیسا کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس طرح سے دیگر بے شمار جتنے بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو کہ عن عمر بن الخطاب عن عبداللہ بن عمر، اللہ اکبر، سب جلیل القدر صحابہ اکرام ہیں رضی اللہ عنہ. ان سے آغاز ہوتا ہے اور انہی کی ان ہستیوں کی وجہ سے یہ علم سامنے آیا. اسی طرح حدیث کی غرض و غایت ہم نے دیکھا کیا ہے، سعادت دونوں جہانوں کی، السعادہ فی الدارین، یعنی دنیا اور آخرت کی سعادت مندی. تو اس سلسلے میں بے شمار نصوص ہیں ہمارے سامنے. تو ناظرین آتے ہیں اس کے بعد عزیز طلبہ، یہ ضروری ہے کہ حدیث جو کہ ہمارا اس وقت موضوع ہے اور ہمارے زیر مطالعہ یہ کتاب مشکوٰۃ المصابیح جس میں احادیث کا مجموعہ ہے، اس کی تعریف اور اس کا معنی مفہوم سمجھ لیا جائے. سادہ الفاظ میں سے فی الحال، گہرائی میں جانے سے پہلے بہت خاصی لمبی طویل اس کی تعریف کا ذکر ہوا ہے کتابوں میں، معانی اور مفاہیم مختلف. لیکن سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے کہ لغت میں، عربی زبان کی لغت، اس کا معنی مفہوم، اس کا تعین کرنے کے لیے اس کا جو سے حرفی مادہ ہے وہ سامنے لانا چاہیے. 3 حروف اصلی جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، ہا، دال اور ثا، حدث. اور یعنی اس کا مطلب ہے کوئی چیز ہوئی ہے جو پہلے نہیں تھی، نیا واقعہ ہو جاتا ہے، کوئی نئی کہانی آ جاتی سامنے، جی کوئی نئی خبر سامنے آ جاتی ہے، تو اس پر حدیث کا اطلاق ہو سکتا ہے. کوئی بھی کام ہو تو قرآن مجید میں اس کی بہت ساری مثالیں بھی ہیں. قرآن مجید پر بھی حدیث بولا گیا ہے کیونکہ وہ اس سے مراد کلام ہے، کلام الہی. فبأي حدیث بعدہ یؤمنون. تو یہاں لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، احدث یحدث، یعنی کوئی نئی صورتحال پیدا کر دے اللہ اس کے بعد. تو اس میں کسی نئی چیز کا جو ہے وہ معنی اور مفہوم ہوتا ہے، زیادہ تر اس کا معنی یہ ہے. اور اسی طرح حدیث قدیم کی ضد بھی ہے، اپوزٹ. ایک چیز نئی ہے، جدید، اور ایک یعنی نیو ہے، ایک اولڈ ہے، پرانی ہے. تو نئی چیز جو ہے کوئی بھی اس کو حدیث کہتے ہیں. اور جمع اس کی احادیث آپ سنتے رہتے ہیں، یہ جمع مکسر ہے. اور اس سے مراد خبر، کوئی بھی پچھلی کوئی خبر ہو، کوئی قصہ ہو گزرا ہوا، آپس میں گفتگو ہو، محادثہ بھی اسی سے ہے. حدثتہ، میں نے اس سے بیان کیا، ان فلان فلاں سے. بار بار آپ اس حدیث میں سنیں گے، پڑھیں گے. حدیث بیان کرنا، بات کرنا، گفتگو کرنا. اللہ اکبر. اور قرآن مجید میں عزیز طلبہ ہر یعنی بات ہو، قول یا عمل یا کوئی تقریر یا اخلاق و کردار، سب کے لیے حدیث کا استعمال ہوتا ہے، لفظ حدیث کا. اور یہ سورہ تحریم میں وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، یہ الفاظ آئے ہیں. اور جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی سے پوشیدہ رازدارانہ کوئی بات کہی. تو اب عام شرعی اصطلاح میں، یہ تو لغت میں ہو گیا حدیث کے معانی مختلف. حدث بے وضو ہونا بھی حدث کا معنی ہے، جدید بات. تو یہ ذہن میں رکھیے گا. جب ہم شرعی اصطلاح میں کہتے ہیں حدیث، تو ہمارے ذہن میں فوراً
یہ آ جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات یا کوئی آپ کا عمل یا آپ کی کوئی تقریر، تو ما یضاف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ ساتھ ساتھ آپ پڑھیں گے، بلکہ مصطلح الحدیث میں مخصوص یہ فن ہے، اس میں آپ یہ ساری اصطلاحات پڑھیں گے۔ اختصار سے وہ چیز شرعی اصطلاح میں حدیث ہر وہ چیز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جائے قول، فعل یا تقریر کی صورت میں۔ تو حدیث شریف یہ جو ہے اس میں ما اضیفہ یا یضاف، ما جو ہے نا یہ عام ہے، ما جو بھی چیز آپ کا قول ہے قولی حدیث، فعل ہے فعلی حدیث، قول انما الاعمال بالنیات ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، آپ کا قول ہے فرمان ہے۔ اسی طرح آپ کا فعل ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نمازیں آپ پڑھتے تھے جتنی بھی نمازیں، خذوا عنی مناسککم، حج کے آپ نے مناسک ادا کیے، یہ ساری فعلی حدیثوں میں آئیں گے۔ اور اسی طرح تقریر اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے سامنے کوئی کام ہوا یا آپ تھے نہیں، آپ کی غیر حاضری عدم موجودگی میں، آپ کے ایبسنس میں کوئی عمل کوئی کام ہوا یا کوئی کسی نے بات کہی تو آپ کو بعد میں اطلاع دی گئی تو آپ نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی، تو اس کو تقریر کہتے ہیں۔ تو اس کی بھی مثالیں ہیں، اوکل الذب ولا مائدتہ، کہ آپ کے دسترخوان پر گو کھائی گئی، اور بھی ایک سورہ اخلاص کے بارے میں بھی حدیث ہے جو بطور مثال دی جاتی ہے، اور بھی مثالیں ہیں۔ تو قول، فعل اور تقریر ہے اس کا اطلاق، اور بعض کے نزدیک تو وصف، جب آپ پوری اس کی انشاءاللہ پڑھیں گے نا مصطلح الحدیث میں اس کی تعریف حدیث کی، تو اس وقت پوری کھول کے آپ کو بیان کی جائے گی۔ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او وصف خلق او خلق او خلقی او خلقی، آپ کے جو اوصاف حمیدہ ہیں، آپ کی ادائیں ہیں، آپ کے لباس ہیں، آپ کا رہن سہن، چال چلن، گفتگو، یہ ساری چیزیں یہ بھی حدیث کے ضمن میں آتی ہیں۔ آگے اس سبق کے حوالے سے جو کچھ ہم نے عزیز طلبہ پڑھا ہے اب تک، اس میں 3 سوالات میں نے رکھے ہیں، آپ اس کو نوٹ کر لیجئے، اور ان سوالات کے جوابات آپ لکھ لیجئے گا یا آپ اس میں ڈسکس کر لیجئے گا، بالکل آسان ہیں، سادہ ہیں، اور یہ انشاءاللہ آپ کو مواد ہم بھیج بھی دیں گے۔ پہلا سوال ہے، شرعی اصطلاح میں حدیث کسے کہتے ہیں؟ شرعی اصطلاح میں، یہ لغوی نہیں پوچھا گیا، شرعی اصطلاح میں ابھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہے۔ اور اسی طرح علم حدیث کا کیا موضوع ہے؟ جب علم حدیث ہم بولتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، جن کے بارے میں قول، فعل اور تقریر آپ ہی کی ذات ہے، وصف خلقی اور خلقی، اور اسی طرح دین میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت، جو ہم نے ابھی ذکر کیا شروع میں کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت اور اہمیت کیوں ہے، کیوں ہم نے انتخاب کیا اس کا کہ قرآن حکیم کے ساتھ اسی طرح ہم حدیث کی کتاب بھی پڑھیں مکمل اللہ کی توفیق سے، اور جتنا ہو سکے اس پر ہم وقت دیں اس کو سمجھنے میں اور پڑھنے میں، سیکھنے میں۔ کم از کم 2 دلیلیں آپ ذکر کیجئے۔ آگے ناظرین، میں چاہوں گا کہ اس ابتدائی تمہیدی جو میں نے گفتگو کی ہے اس کے بعد یہ بہت ضروری ہے کہ جو کتاب ہم نے زیر مطالعہ رکھی ہے اپنے، وہ کتاب جو ہے وہ اس کا کچھ تعارف ہو جائے۔ تو آپ سے جیسا کہ یہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب، جیسا میرے پاس ایک نسخہ پڑا ہوا ہے، یہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے مشکات المصابیح، پورا نام اس کا، جو کہ ہمارے زیر مطالعہ ہے۔ تو مشکات المصابیح سے پہلے اس کو اس کتاب کی شکل میں صورت میں نہیں لکھا گیا تھا، بلکہ کتاب المصابیح اس کو تصنیف کیا گیا تھا، صرف مصابیح۔ اس کی کیا شکل اور صورت تھی اور اس کو لکھنے والے کون تھے، ان کے مختصر حالات زندگی میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے رکھوں۔ سب سے پہلے یہ
ابو عبداللہ محمد بن مسعود بن محمد بغوی، کنیت ابو محمد، یہ صاحب مصابی ہیں جنہوں نے پہلے اس کتاب کا آغاز کیا، اور ان کا لقب محی السنہ تھا، رکن الدین کے نام سے بھی یہ پہچانے جاتے تھے۔ بغوی اس لیے کہا ان کو کہ یہ خراسان کی ایک بستی تھی، بغا، خراسان جو کہ ایران کے آج کل علاقے ہیں، عراق ایران کے نواح میں، وہ بستی بغا جب میں پیدا ہوئے تو اس کی نسبت سے انہیں بغوی کہا گیا۔ اور ایز یوزل اپنے وقت کے جو اصحاب علم و فضل تھے ان سے انہوں نے اکتساب علم کیا، ذان و تلمذ طے کیا، ان کے سامنے علم حاصل کیا، اور خاص طور پر جس علم میں اپنا تبخر کیا، اصل یا گہرائی حاصل کی، وہ علم حدیث تھا، علم فقہ اور علم تفسیر، اس میں خاص طور پر یہ معروف ہوئے۔ اور عزیز طلبہ، یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ اسی طرح انہوں نے علم حاصل کیا اور علم آگے دیا بھی، پڑھایا بھی، حدیث اور اس کی دین کی خدمت بھی کی۔ 80 برس کی عمر کو پہنچے تو لوگ آپ کی ان خدمات کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے رکن الدین کا لقب ان کو دے دیا، کیونکہ لقب جو ٹائٹل ملتا ہے وہ کسی کی خدمات کے صلے میں یا اس کی جو اللہ کی طرف سے خداداد صلاحیتیں ہیں ان کو جب وہ بروئے کار لاتا ہے اللہ کی مخلوق کے لیے یا دین کے لیے، تو لوگ جو ہیں وہ خود وہ ٹائٹل دے دیتے ہیں۔ اب ان کی تعریف و توصیف میں بہت سے جو بعد کے علماء تھے انہوں نے بہت کچھ کہا ہے، خاص طور پر امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ تزکیۃ الحفاظ میں وہ انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ ان کی نیکی اور نیک نیتی اور اچھے ارادے کی بدولت ان کی تصالیف میں بڑی ہی برکت ہوئی، کیونکہ بڑے ہی آپ اپنا علماء تھے، دیندار تھے، صاحب تقویٰ تھے، اور پھر صابر بھی، شاکر بھی، عابد بھی، ذاکر بھی، زاہد بھی، زندگی بڑی سادہ تھی۔ بہت کچھ ہونے کے باوجود انہوں نے سادگی کو اپنایا، اور یہ سامنے لکھا ہوا ہے آپ جیسا کہ آپ کی جو غذا تھی وہ ٹکڑا ایک روٹی کا کھاتے تھے، سوکھا خشک جیسا بھی مل جاتا، تو لوگوں نے جب بہت کچھ کہا سنا تو پھر اس پر اتنا کیا کہ پھر اس ٹکڑے کو زیتون کے تیل سے وہ اپنا بھگو کر وہ کھانا انہوں نے شروع کر دیا۔ تو اس طرح عزیز طلبہ، یہ عظیم عالم اور اس مصابی کے مصنف 516 ہجری کو اللہ کو پیارے ہوئے۔ تو کتاب المصابی کی وجہ تسمیہ جو ہے وہ کیا تھی، کیوں انہوں نے نام رکھا؟ جیسا کہ میں نے شروع میں ایک آیت مبارکہ پڑھی تھی کہ غالباً انہوں نے قرآن حکیم کی اس آیت مبارکہ سے یہ الفاظ لیے ہیں، مشکات المصابی، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، کہ اللہ کا نور جو ہے زمین و آسمان کا ہے، جس کی مثال اس دیے کی یا روشن چراغ کی ہے، کمثل مشکات فیہا مصباح، جس میں یعنی اس طاقچے کی جس میں لیمپ ہے جو رکھ دیا جائے۔ تو یہ دونوں الفاظ موجود ہیں، اور انہی دونوں الفاظ پر یہ کتاب جو ہے وہ تالیف کی گئی، نام یہ رکھا گیا۔ اور نام اور معنی اور مفہوم میں اس طرح کی مناسبت ہے کہ جس طرح کہ دیا طاقچے میں رکھ دیا جائے، تو جب دیا اگر کھلی فضا میں ہوگا تو ظاہر ہے اس کی وہ روشنی مجتمع نہیں ہوگی، نہ وہ مضبوط ہوگی، لیکن دیے کی روشنی جب طاقچے میں رکھ دیا جائے تو وہ مجتمع بھی ہو جاتی ہے اور بڑی گہری ہو جاتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے۔ تو آپ یہ اس کا
تجربہ کر ہی سکتے ہیں، جب آپ کوئی بلب کو یا لیمپ کو کسی تاکچے میں رکھ دیں کسی محدود جگہ میں تو اس کی روشنی گہری ہو جائے گی سخت، اور اگر اس کو باہر کھلا رکھ دیں تو کم ہو جائے گی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح احادیث کی طرف منسوخ کیے بغیر، یعنی جب ذکر کیا جاتا ہے نا کہ امام بغوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں یہ طرز رکھا تھا کہ وہ حدیثیں جو ذکر کرتے تھے تو وہ بغیر مخارج کے اور بغیر جنہوں نے ذکر کی تھی ان کے کتابوں کے، جن کتابوں سے لی گئی تھی ان کا نام ذکر کیے بغیر تو وہ غیر محفوظ ہو جاتی ہیں۔ تو مصابیح جیسا کہ مصباح کی جمع ہے چراغ، تو یہ چراغ جو ہیں کھلی ہوا میں رکھے گئے تھے، یعنی جو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو صاحب مشکات آئے بعد میں، تو انہوں نے ان راویوں کو اور ان کے مخارج کو دونوں کو ذکر کر کے تو ان چراغوں کو، یعنی جو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چراغ تھے، روشنیاں تھیں، نور تھے، ان کو طاقچے میں بند کر دیا۔ یعنی جب وہ طاقچے میں بند ہو گئیں اپنی سند اور اپنے مخارج کے ساتھ، تو اس طرح وہ مستحکم بھی ہو گئی اور مضبوط بھی ہو گئی۔ یعنی ہر عام آدمی جو پڑھا لکھا ہے وہ بھی جب پڑھے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ فلاں صحابی سے یا فلاں کتاب میں اس کا ذکر ہوا ہے، اور اس کا مصدر، مخرج اور اس کا راوی سب یہ ذکر ہو جائیں گے، تو وہ حدیث محفوظ بھی ہو جائے گی اور اس کو چار چاند بھی لگ جائیں گے، اور زیادہ افادیت اور اہمیت اس کی بڑھ جائے گی، ان چراغوں کی طرح بالکل، جو ان چراغوں کی روشنی جو کہ طاقچے کی چار دیواری میں آ کر محفوظ اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ تو مشکات المصابیح میں احادیث اس طرح بیان کی گئی ہیں کہ پہلے کتاب، پھر باب اور پھر فصل، اور پھر وہ فصل جو ہے وہ 3 فصلیں بھی ہیں اس کے تحت، پھر باب کے تحت 3 فصلیں ہیں۔ جب آپ دیکھیں گے کتاب پڑھیں گے تو آپ کو بخوبی علم ہو جائے گا۔ تو عزیز طلبہ، تقریباً کم و بیش ایگزیکٹ تو میں نہیں کہتا، ہو سکتا ہے کہ مختلف کتابوں میں مختلف احادیث کی تعداد ہو، لیکن وہ 1-2 کا ہی فرق پڑے گا۔ 6294 احادیث کا مجموعہ ہے پوری کتاب میں، جو بھی آپ کے سامنے والیمز ہوں گے آپ کے پاس میں، تو پورے والیمز میں یہ تعداد کل 6294 یا کم و بیش ہے، جس میں 27 چیپٹرز ہیں، کتابیں ہیں، اور ان کے تحت جو ابواب کی مجموعی تعداد ہے وہ تقریباً 272 کے قریب ہے۔ واللہ عالم۔ انشاءاللہ ہم یہ جو کتاب ہے اس کو اللہ کی توفیق سے اس کا مطالعہ کریں گے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہ صاحب مشکات جو ہیں، جنہوں نے بعد میں کتاب امام بغوی رحمہ اللہ کی کتاب المصابیح کے بعد لکھی، اسی کتاب کو انہوں نے موضوع بنایا اور اس کو 4 چاند لگا دیے، اور پھر اس کا نام رکھ دیا مشکات المصابیح، کہ چراغوں کا طاقچہ۔ گویا کہ وہ جو کمی رہ گئی تھی نا، جو کہ امام بغوی رحمہ اللہ سے پوری نہیں ہو سکی، تو صاحب مشکات جو تھے انہوں نے اس کمی کو پورا کر دیا، اس کی افادیت اور اہمیت اور بڑھ گئی۔ اب آپ کے پاس یہ کتاب مشکات المصابیح کی شکل میں پوری آن بان، شان و شوکت کے ساتھ، اہمیت و افادیت کے ساتھ، بلکہ الاکمال فی اسماء الرجال بھی انہی کی کتاب تھی، وہ بھی ماشاءاللہ، ساتھ ہی بعض جو کتابیں ہیں ان کے ساتھ وہ بھی مطبوعہ ہے، اس سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ بھی آپ کے سامنے میں چاہتا تھا کہ اختصار کے ساتھ، اگرچہ بہت کچھ لکھا گیا ان کے بارے میں، لیکن مختصر ان کے حالات زندگی جو ہیں وہ آپ کے سامنے۔ ان کا نام ہے محمد بن عبداللہ الخطیب العمری التبریزی، کنیت ابو عبداللہ ہے، اور لقب ولی الدین۔ تبریز میں پیدا ہوئے اسی لیے تبریزی کہا گیا۔ وقت کے نامور علماء سے علم حاصل کیا، اور علم اسی طرح ہی جیسا کہ اہل علم و فضل ائمہ حدیث خاص طور پر جو تھے وہ اپنے عقائد میں اور اس عمل میں بہت ہی زیادہ مخلص، حد سے زیادہ، اور متقی ہوا کرتے تھے۔ اللہ نے اسی لیے ان کے اس عمل کو اتنی برکت سے نوازا۔
واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ۔ تو تقوی جو ہے اور اخلاص، یہ علم کے اصول میں بہت بڑے اسباب ہیں۔ علامہ طیبی رحمہ اللہ جو ہیں وہ ان کا نام جو ہے وہ بڑے بڑے اولیاء میں سے ذکر کرتے ہیں۔ ملا علی قاری نے بھی انہیں اخراج تحسین پیش کیا ہے اپنی کتاب میں۔ تو آپ کی عزیز طلبہ جو ولادت اور جو وفات تھی نا، اس بارے میں تاریخ خاموش ہے، پتہ نہیں چل سکا حتمی کہ ایگزیکٹ کون سی تاریخ میں پیدا ہوئے اور کب فوت ہوئے۔ تو اس لیے علمی امانت کا یہ تقاضا تھا کہ ائمہ نے اسی طرح ہی لکھ دیا ہے کہ ہمیں علم نہیں۔ تو بہرحال اندازہ یہ تھا کہ تقریباً قریب 737 ہجری کے بعد ہی یہ فوت ہوئے، اور یہ 8ویں صدی ہجری کے ہی پھر اس اعتبار سے مانے جاتے ہیں امام۔ 737 میں اگر یہ اس کے بعد وفات پائی ہے تو 8ویں صدی ہجری کے امام ہی تھے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امام بغوی رحمہ اللہ نے حدیث کے متون کا ایک مجموعہ، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے، وہ تیار کی تھی۔ تو صاحب مشکات جو ہیں رحمہ اللہ وہ آئے اور انہوں نے حدیث کے ہر راوی اور مخرج کا ذکر کر دیا، جبکہ صاحب مصابی نے ان چیزوں کا اہتمام نہیں کیا تھا، یہ ہم نے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح صاحب مشکات نے مصابی کی ترتیب اس کو تو ٹچ نہیں کیا، یعنی جو امام بغوی رحمہ اللہ نے کتاب المصابی میں ترتیب رکھی تھی وہ اسی طرح ہی انہوں نے ابواب کی، چیپٹرز کی، احادیث کی ترتیب وہی رکھی ہے۔ لیکن کام کیا کیا ہے کہ صاحب مصابی جو تھے انہوں نے، یعنی کتاب المصابی امام بغوی رحمہ اللہ، انہوں نے ہر باب کے تحت 2 فصلیں رکھی تھی، جبکہ صاحب مشکات جو ہیں انہوں نے 2 فصلوں کو 3 فصلوں میں تقسیم کر دیا۔ تو 3 فصلوں میں صاحب مشکات جو ہیں انہوں نے کیا کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ پہلی فصل میں صرف امام بخاری امام مسلم کی حدیث کو ذکر کیا، ان دونوں نے جس حدیث کو روایت کیا ہے یا اتفاق کیا ہے یا انہیں نکالا ہے، یا ان دونوں میں سے کسی ایک نے، تو یہ تو پہلی فصل میں آپ دیکھیں گے۔ باب کے تحت جو فصلیں آئیں گی مشکات المصابی میں، اوپر کتاب ہوگی، اس کے تحت ابواب ہوں گے، اور ہر باب کے تحت 3 فصلیں ہوں گی۔ تو پہلی جو فصل ہے اس میں اہتمام ہوگا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی صرف احادیث کا ذکر ہوگا، یا ان دونوں میں سے کسی ایک کا۔ اور صاحب مصابی جو ہے انہوں نے پہلی فصل کا نام صحاح صحیحین رکھا تھا، لیکن یہ وضاحت نہیں انہوں نے کی تھی کہ یہ حدیث کن کن کتب سے لی گئی ہیں۔ تو ان کے تئیں ممکن ہے کہ وہ صحیح ہوں، صحیحین کی ہی ہوں زیادہ تر، اس لیے انہوں نے صحاح صحیحین نام رکھا، لیکن ذکر نہیں کیا تھا۔ لیکن صاحب مشکات نے پہلی فصل کو صرف متفق علیہ روایات کے ساتھ خاص کر دیا کہ پہلی فصل میں صرف امام بخاری اور امام مسلم کی جو روایات ہیں وہ آئیں گی، اور دوسری فصل میں کیا ہے، سیاستہ کے بقیہ 4 کتابیں، ان سے مروی جو روایات ہوں گی ان کا ذکر ہوگا، اور وہ ہیں مثلا سنن ابن ابو داود ہے، جامع ترمذی ہے، سنن نسائی ہے، سنن ابن ماجہ ہے، یا سنن دارمی وغیرہ۔ اور تیسری فصل میں وہ حدیث رکھی جو متعلقہ باب سے مناسبت رکھتی تھیں، مگر شرط کا پوری طرح لحاظ رکھا گیا۔ اور تیسری فصل جو ہے وہ عام تھی، اس میں ان سنن کی حدیث بھی تھیں، اور کبھی کبھار کہیں کہیں صحیح بخاری یا صحیح مسلم کی روایت بھی لے آتے تھے یا لے آئیں گے، آپ کو پتہ چلے گا۔ دوسری یا تیسری فصل میں بخاری یا مسلم کی روایات لانے کا مطلب یہ کہ شروع میں جو صاحب مشکات ہیں ان کو وہ روایت ملی ہی نہیں تھی، لیکن بعد میں ملنے کی وجہ سے انہوں نے اسے تیسری فصل میں ہی رکھ دیا یا دوسری فصل میں۔ تو یہ کبھی کبھار ہوگا، بہت زیادہ نہیں۔ عام وہ چیز جو کہ پہلی میں صحیح بخاری صحیح مسلم کی یا دونوں میں سے کسی ایک کی، اور دوسری فصل میں بقیہ سیاستہ کی سنن کی کتابوں سے، اور تیسری میں بھی اسی سے متعلقہ، یا یہ ہے کہ کبھی کبھی بخاری یا صحیح مسلم یا صحیح بخاری سے کوئی کتاب
کوئی روایت مل جائے گی. تو انہیں بعد میں چونکہ پتہ چلا اس لیے انہوں نے بعد میں اس کو ایڈ کیا. کبھی عزیز طلبہ پڑھتے ہوئے بہت ہی شاد و نادر، بہت زیادہ نہیں، آپ کو رواہو جب ایک حدیث آئے گی نا تو اس کے سامنے رواہو کے الفاظ کے سامنے خالی جگہ ملے گی، یعنی صرف سفیدی ہوگی اور اس میں ڈاٹ سے لگے ہوں گے، لیکن اس میں لکھا کچھ نہیں ہوگا. تو یہ صاحب کتاب صاحب مشکات رحمہ اللہ کی طرف سے ہے کہ انہوں نے یہ چھوڑ دی سفیدی، کس لیے؟ علمی امانت کے طور پر، کہ مجھے معلوم نہیں ہو سکا کہ اس کا مخرج کیا ہے یا اس کا راوی بیان کرنے والا کون ہے. تو بعد میں جو صاحب علم ہیں اگر وہ اپنے تتبر، اپنی محنت اور اپنی کوشش کے ساتھ اس کا مخرج پا لیں یا راوی، تو وہ اس کو تحریر کر دے، یعنی اس فل ان دی بلینک جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ڈاٹس جو ہیں جہاں لگے ہوں گے خالی جگہ کے لیے وہ اس کو پر کر دیں. تو یہ ائمہ احادیث جو تھے ان کی یہ علمی امانت کا یہ انداز تھا. ناظرین عزیز طلبہ، اس کے بعد یہ جو ابتدائی کچھ باتیں میں نے آپ کی گوش گزار کی تھیں، اس میں میں چاہتا تھا کہ کچھ ایسے بھی پوائنٹس ذکر کر دوں کہ جو ممد ہوں اس بات پر کہ کن اسباب کی بنا پر آپ جو ہیں وہ کن اسباب کی بنا پر آپ جو ہیں وہ علم کے حصول میں یعنی مدد لے سکتے ہیں عمل پیرا ہو کر. تو اختصار سے آپ کے سامنے میں نے لکھ دی ہیں. ایک تقوی ہے، پرہیزگاری، دوسرا ہے ثابت قدمی اور تسلسل، یعنی اس پر دوام کہ آپ چھوڑ نہ دیں اس کو شروع کر کے اس نیک عمل کو، کار خیر کو. اور اس طرح تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، متقی بنو گے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فہم و فراست عطا کر دے گا علم کے اصول میں. ثابت قدمی اور تسلسل ہے، اور حفظ و اتقان ہے کہ جو چیز لکھی اس کو یا آپ اب لکھیں اور یا اس کو یاد بھی کریں ساتھ اس کی نصوص، یہ بھی ہے. اس طرح علماء کرام سے وابستگی، صاحب علم و فضل ان کے پاس زیادہ بیٹھنا، ان سے وابستہ رہنا، ان سے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، ان سے سوالات کرنا. تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا علی کا بمجالست العلماء واسمع کلام الحکماء. تو یہ جو مجالست ہے علماء کے ساتھ یہ بھی بہت بڑا ذریعہ ہے. اسی طرح طلب علم کے لیے دعا میں دوام، مسلسل دعا کرنا اللہ کی بارگاہ میں. تو یہ ان اسباب کی جو معاون علم کے حصول میں ان کے لیے اگر آپ تفصیل چاہتے ہیں تو ایک اور کتاب شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کی ہے، اس کا میں نے ترجمہ کیا ہے، اس کا نام ہے کتاب علم کے آداب. وہ متداول ہے انشاءاللہ اور مل بھی سکتی ہے، آپ انتظامیہ سے کہیں گے انشاءاللہ اس کو بھی پڑھیں. بارک اللہ فیکم. تو اس کے ساتھ ہی ہم آج کے اس پروگرام یا سبق کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین جو بھی ہم نے کہا ہے، سنا ہے، اس پہ اللہ اس پر عمل کی توفیق دے اور اس کار خیر کو جاری و ساری رکھنے اور پایا تکمیل تک پہنچانے کی ہمیں توفیق اور ہمت دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.